محترم طلبا اور طالبات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور اسلامک اسٹڈیز کے فرسٹ ایئر کے لیکچرز ہمارے چل رہے ہیں۔ 4 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں اسلامی لازمی کے۔ آج لیکچر نمبر 5 ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ابھی سے ہی کمنٹس کر لیتے ہیں شروع سے ہی ماشاءاللہ اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، تو کمنٹس کرنے کی اتنی جلدی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لاسٹ میں آپ اپنے کمنٹس شیئر کریں، اور پھر اس کو اگر اچھی لگے تو پھر کیا کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، پہلے سے ہی بتا دوں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا 5ویں لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ یعنی توحید جو ہے، ونس آف اللہ المائٹی کی جو آپ توحید پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، کہ ایک اللہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اس کے انسانی زندگی پر کیا امپیکٹ ہیں، کیا اثرات ہیں، کون کون سے اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں، کون کون سے اس سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، کتنا یہ فروٹفل ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے بہت سارے، تقریباً اس کے اندر 6 کے قریب آپ کے ہیڈنگز تھی، اور ہم نے 12 ہیڈنگ بنائی ہیں، اور وہاں کسی بھی ہیڈنگ میں ایک آیت بھی موجود نہیں تھی۔ ہم نے ہر ہیڈنگ کے اندر یہاں پر آپ کے لیے ایک آیت جو ہے وہ لکھی ہے، تاکہ جب پیپر میں آپ اٹیمپٹ کریں تو آپ جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ مارکس گین کر سکیں۔ ساتھ میں کچھ اشعار بھی ہیں، انشاءاللہ جہاں اس کا موقع ہوگا وہاں آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ اس شعر کو آپ یہاں پر فٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ذرا پہلی بات، عزت نفس۔ جو عقیدہ توحید کا اثر ہے سب سے پہلے وہ یہ، انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے انسان ایک اللہ کے دروازے پر آتا ہے اور اللہ کے ساتھ لو لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب لو لگتی ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے یہ شعر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی در بدر کے، پھر اسی طرح ایک اور شعر بھی ذہن میں آگے میرے، تیرے مصطفیٰ پہ جو آتے ہیں یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتے نہیں ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام جو توحید کا درس لے کر آئے، جو پیغام توحید لے کر آئے، اس پر جو عمل کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ در بدر نہیں جھکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی ربانیت کے سامنے ہی جھکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ریفرنس میں جو آپ نے آیت لکھنی ہے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی کہ عزت نفس انسان کو جو ہے وہ توحید سے ملتی ہیں۔ توحید کا جو پرستار ہے اس کی عزت، مقام، رتبہ، بلندی ہوتی ہے، اور وہ در بدر کی دروازوں پر جانے کے بجائے ایک اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ اگر ایک گنہگار بھی اللہ کے دروازے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمت و برکتوں سے نوازتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ گناہ کرے اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کے لیے آئے، تو وہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگلے چلیں، اگلا جو ہمارا عنوان ہے اس کا، یہ اس کا جو اگلی ہیڈنگ ہے، پہلی ہیڈنگ یہ ہوگی، دوسری ہیڈنگ عاجزی و انکساری۔ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انسان کے اندر انکساری آتی ہے، اپنی آکڑ ختم ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ کوئی سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے ذات کے ماتحت انسان آ جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے، اور عاجزی، انکساری، تواضع انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ غرور، تکبر، اپنا بڑا پن اور جو ایٹیٹیوڈ جو کہ خواہ کا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے انسان جھکتا ہے، جو انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے
اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے اس حوالے سامنے آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، زمین میں آکڑ نہیں دکھاتے، غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنا پن نہیں دکھاتے، بلکہ رب کی ذات کی عظمت، شان، مقام، بلندی، عفت اور اسی کے ہی گن گاتے ہیں اور اسی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو مانتے ہیں اور ان پیغمبروں کے ماننے والوں کی بات کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ اگر تعلق قائم کرتے ہیں، کسی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور رحم دلی سے پیش آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو معاف کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو جان لیتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگلی جو آیت کریمہ ہے اور اگلی جو ہیڈنگ ہماری ہے، وسعت نظر۔ جو توحید والا شخص ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، جو توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے اثرات سے انسان کا جو نظر ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا ہے، نیرو مائنڈ نہیں ہوتا، اس کی نظر کھلی ہوتی ہے، کیونکہ رب العالمین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اس رب العالمین کی توحید رکھنے والے بھی اپنے ذہن کو وسیع کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا، مسخر کر دیا، آپ کے لیے مسخر کر دیا، کہ پورے کوئی ایک خاص علاقے کے لیے، خاص طبقے کے لیے نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کا جو پیغام لے کر آئے وہ خاص قبیلے، خاص قوم، خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ وہ پورے جہان کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو جب جہان کے لیے آئے تو ان کا جو قول و بر ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا۔ یہ ختم نبوت کے اگلے 2-3 ٹاپک کے بعد یہ آئے گا، اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے عالم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے بھی، تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی عظمت، شان، مقام، رتبہ، توحید کا پیغام لے کر آئے، خصوصاً انسانوں کے لیے لے کر آئے۔ تو وہ جس طرح وسیع ہے اسی طرح آپ کا پیغام وسیع ہے، اسی طرح توحید پرست کی سوچ، اس کی نظر، اس کا تفکر، اس کا خیال، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وسیع ہوتا ہے۔ وہ کسی خاص طبقے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص جگہ کے لیے نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، پھر اطمینان قلب و سکون۔ یہاں پر آپ یہاں پر ساتھ میں لکھ لیجیے، اطمینان قلب، اطمینان و سکون قلب بھی کہہ سکتے ہیں۔ قلب دل کو کہتے ہیں، اطمینان چین کو کہتے ہیں، راحت کو کہتے ہیں۔ جو شخص توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اس کے اندر بے چینی نہیں ہوتی، اس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ کیونکہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جس کے دل میں توحید کی امانت ہے، جس کے دل کے اندر توحید کی امانت ہے، تو یہاں پر ایک شعر بھی ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں نام و نشاں مٹانا ہمارا۔ توحید والے جو ہے نا، یہ تو دوسرے یہاں تو فٹ نہیں ہوگا، جہاں فٹ ہوگا میں بتا دوں گا کہ توحید والا جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار خدا کا ذکر ہی اطمینان قلب مہیا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم نے اگر اطمینان حاصل کرنا ہے، چین حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، تو الا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا نام لیں، تو آپ کے دل کو ایک چین آئے گا، راحت آئے گی، سکون آئے گا۔ اور جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بغیر اللہ کا ذکر کیے جتنی مرضی مرتبہ بولتے رہیں، جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت بنے گی، اللہ کی یاد آپ کے دل میں آئے گی، سکون آپ کے دل پر اترے گا، راحت آپ کے دل میں اترے گی۔ خدا کی قسم، دنیا کی کسی چیز میں بھی آپ کی وہ راحت اور وہ چین و سکون نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں۔ اور یہ تبھی پتہ چلتا ہے
یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آگے چلا، پھر اس کے بعد استقامت و بہادری۔ تو توحید پرست جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کی ولی ہوتے ہیں یعنی توحید پرست ہوتے ہیں، توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا غم، کسی چیز کا خوف، کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا سی توحید کی امانت ہے، یہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں استقامت و بہادری میں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی نام و نشاں مٹانا ہمارا، یعنی آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ آپ نے ویسے لکھنا جیسے ادھر لکھا ہوا ہے، یعنی جب انسان کے دل میں توحید آ جاتی ہے تو پھر انسان کے دل سے ڈر، خوف، حیبت صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ سب کی حیبت، خوف، ڈر کسی کی نہیں رہتی۔ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکتا ہے، اور اللہ کے احکام کے علاوہ کسی چیز کے سامنے اس کو جھکنا جو ہے وہ پسند نہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ کسی چیز سے پھر خوف نہیں کھاتا، بلکہ لوگ دل میں اس کا ڈر آ جاتا ہے، یعنی مفہوم ہے یہ ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں اس حوالے سے۔ بہرحال آگے چلیں، استقامت و بہادری۔ اس کے بعد اس پہ آیت کریمہ کا ترجمہ جو آپ نے لکھا ہے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والے پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے ترجمہ دیکھیں، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کفار کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ۔ جو توحید پرست ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کے یعنی کفار جتنے مرضی زیادہ ہوں یا کم ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توحید کی امانت اگر سینوں کے اندر موجود ہوتی ہے تو بدر کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کفار کی تعداد کتنی ہے جو ہے وہ تقریباً 1950 یا بعض جگہ لکھے 1000 کی تعداد ہے، لیکن فتح کس کو ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی، کیونکہ توحید کی امانت ان کے دل میں تھی اور اللہ کی توحید ان کے دل میں راسخ تھی، تو انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ آگے چلیں، تقوی اور پرہیزگاری۔ جس شخص توحید کا جو اثر ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ کے خوف کا نام ہے، یعنی اور متقین کی صفات ہیں۔ متقین کی بہت ساری صفات، مطلب متقین کی جو صفات ہیں ان میں سے سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ تقوی ہے، اور یہ تقوی کی وجہ سے انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہ تو اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم پر جو ہے وہ انسانوں کو مقدم کیا۔ پھر انسانوں میں یہ سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جو کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بینی پرہیزگاری کرنے والا ہے۔ آئیے ذرا آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جو کہ تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگاری کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں خوف جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ قریب ہے، اور جس کے دل میں جتنا خوف اللہ کا کم ہے، پرہیزگاری اللہ کی کم ہے۔ یعنی ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اتنا شرمسار ہے، اتنا شرم کرنے والا ہے، اگر 2 سال کے بچے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، اور اتنا بے شرم ہے کہ رب رحمان انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انویجیلیشن کر رہے ہوتے ہیں یا کاؤنٹر انویجیلیشن کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جب چکر لگاتے ہیں بچے کے سامنے، تو بچے کی کوشش ہوتی ہے یا تو وہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے اور یا پھر اچھا لکھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ تصور خیال آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی سن رہا ہے،
تو جب دیکھنے اور سننے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اپنے اعمال درست کرنے لگ جاتا ہے. جب انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جب تم ایک ہوتے ہو تو دوسرا اللہ، جب تین ہوتے ہو دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ، جب تین ہوتے ہو تو جتنے مرضی انسان، ایک اللہ کی ذات ہمہ وقت ہر وقت موجود ہے. اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا ہے، دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ لکھتے رہتے ہیں، جو تم بولتے ہو یہ بھی لکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ لیکچر پڑھا رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے حضور جب یہ پیش بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو کتاب کے اندر لکھا جاتا ہے، جب یہ تصور اور خیال، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے ساتھ ہمہ وقت رہے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. اور توحید پر پکا یقین رکھنے والے میں تو ظاہری بات ہے، یہ بات کنفرم ہے، 100% اس کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پرے کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا. آگے چلیں. احترام آدم، اس نے تم کو اور تمہاری مخلوقات پر فضیلت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی اللہ رب العزت نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر کیا دی؟ فضیلت دی، فوقیت دی، سب سے اعلیٰ کیا، سب سے عرفہ کیا، سب سے بلند کیا، سب سے اونچا سٹیٹس دیا. اور یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا. اور یہ وہ مخلوقات. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اعلیٰ بنایا یا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اعلیٰ بنایا؟ کیا ابو جہل بھی اعلیٰ ہے؟ کیا کعب بن اشرف ملعون بھی اعلیٰ ہے؟ کیا دیگر کفار ابو لہب بھی اعلیٰ ہے؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہے. نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اعلیٰ وہ ہے سیدنا صدیق اکبر اعلیٰ ہے، عمر فاروق اعلیٰ ہے، حضرت عثمان غنی اعلیٰ ہے، حیدر کرار حضرت علی المرضی اعلیٰ ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ اعلیٰ ہیں، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ہستیاں ہیں جو کہ اور جو بھی ایمان والے ہیں، اپنی تقوی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا رتبہ اور مقام ہے. یہ اور ابو جہل بدبخت وہ ہے، انسان ہے لیکن وہ اعلیٰ نہیں ہے. اس کو تو اللہ رب العزت نے شر طواب کہا، بدترین جانور کا. تو احترام آدمیت جو ملتا ہے وہ بھی توحید سے ملتا ہے. بغیر توحید کے احترام میں آدمیت بھی نہیں ملتا. آگے چلیں. اخوت و اتحاد، یعنی توحید والا اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے؟ آپس میں محبت کرتا ہے. اخوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہو. انما المؤمنون اخوہ، صحابہ اکرام کے واقعات بڑے معروف مشہور ہیں. سورہ انفال کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یعنی تمہارے دلوں کے درمیان محبت ہم نے ڈالی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم خرچ کرتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تم ایک دوسرے کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ محبت ہم نے ڈالی ہے. تو یہ محبت کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، جو ایک دوسرے کے مارنے والے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر کتنے لوگوں کو جو ہے وہ غزوات کے اندر جہنم واصل کیا. جو نفرت کرنے والے تھے وہ توحید کے ماننے پر محبت کرنے والے بن گئے، پیار کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا قائم کرنے والے بن گئے. کافی مثالیں موجود ہیں. آگے توکل، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی متوکلین کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور آگے چلیں. محبت الہی، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو چاہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بلکہ عشق کرتے ہیں. اس میں ہم یہ شعر لکھ سکتے ہیں ویسے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید، یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب کا شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کی محبت کا اعتراف کر کے کہہ دیں کہ اس کی واقعتاً اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ محبت ہے. یہ والا شعر آپ محبت الہی والی ہیڈنگ میں لکھ سکتے ہیں. پھر عظمت الہی،
یہ عظمت الہی اس کو کریں گے ہم، عظمت الہی اور عزت اور صرف اللہ کے لیے. یعنی عظمت الہی جو ہے وہ صرف کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے. اور عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی ہے، جو لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کی طرف رغبت کرتے ہیں، برائی سے آٹومیٹکلی کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. یہ اشعار آپ یہ پہلے والے اس عزت نفس میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے. اقبال نے غضب کا یہ شکوہ میں کہا ہے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. استقامت و بہادری والے میں، یعنی جو لوگ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے انہیں کسی چیز کا خوف و ڈر نہیں ہوتا. تو وہ کیا ہے، یہ شعر آپ اس استقامت والے ٹاپک کے اندر یہاں اس ہیڈنگ کے نیچے لکھ سکتے ہیں. نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یعنی مٹ گئے لیکن وہ شہید تو ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں ان کو تو مردہ کہہ بھی نہیں سکتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بھی آتا ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون بھی ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے ان کو کیا دیتے ہیں؟ رزق کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی کیسی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو بس آخری شعر پر آپ کو ختم کرتے ہیں. جی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ سبق سمجھ میں آیا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور شیئر کیجیے گا. اور یہ چینل HEC TV چینل اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.